السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس اور چینل ہے نیوٹرل بائی جاوید چودھری۔ ناظرین، آج سوالوں کا کچھ خاص لے کے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ ہی کے سوال ہیں، آپ بہت عرصے سے ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ جوابات نہیں دے رہے، تو آج ہم نے اسپیشل ریکویسٹ کی چوائس صاحب سے کہ جی کہ آپ کے سوال ہیں ان کے جواب ہم چوائس صاحب سے لینا چاہتے ہیں، اور وہ آج ہمیں اس کے بارے میں بتائیں۔ اور آج سوال بڑے ڈیفرنٹ قسم کے ہم نے چوز کیے ہیں، ڈیفرنٹ ٹاپک پہ، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ سب سے پہلے تو وقاص اکبر صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں عثمان ہادی، یہ عثمان ہادی بنگلہ دیش کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جو اسٹوڈنٹ لیڈر کی شہادت ہوئی ہے، کہ عثمان ہادی کی شہادت پہ پاکستان میں بھی ایک روزہ سوگ کا اعلان ہونا چاہیے تھا۔ یہ کامنٹ ہے، ایک سوال کی صورت میں چوہے صاحب کے سامنے لے کے جاتا ہوں کہ یہ ایک تو بتائیں کہ بنگلہ دیش میں ہو کیا رہا ہے، اور دوسرا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کا اعلان پاکستان میں ہونا چاہیے تھا؟ اصل میں ہو جاتا تو حرج کوئی نہیں تھا۔ عثمان ہادی ظاہر ہے بہت پاپولر ہے اس وقت بنگلہ دیش کے اندر، اور موت کے بعد بھی سب سے بڑا جنازہ ان کا بنگلہ دیش کی ہسٹری میں عثمان ہادی کا تھا، بلکہ سب کانٹیننٹ کے جو بڑے بڑے جنازے ہیں ان میں یہ تیسرے چوتھے نمبر پہ بڑا جنازہ تھا۔ آپ یہ سمجھو کہ پورا بنگلہ دیش ہی باہر تھا، اور انہوں نے اس نوجوان کا جنازہ پڑھا، اور اس کے بعد اب بھی اس کے اثرات جاری ہیں، جو انڈیا کے اندر ہو رہا ہے اور جو بنگلہ دیش کے اندر ہو رہا ہے، جس طرح انڈیا کے خلاف کارروائی ہو رہی ہیں ساری، یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ بنگلہ دیش جو نا جاگ چکا ہے، اور اب انڈیا کے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ یہاں پہ میں نا بنگلہ دیش کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ رکھیں گے نا تو آپ اس سے زیادہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکو گے۔ مثلاً جو بنگالی ہے نا، یہ سیاسی طور پہ بہت زیادہ بالغ لوگ ہیں، اور یہ پورے سب کانٹیننٹ میں سب سے آگے ہیں ہر لحاظ سے۔ اچھا۔ ان کا کلچر دیکھ لیں، ان کا میوزک دیکھ لیں، ان کا آرٹ دیکھ لیں، پھر ان کا ڈرامہ دیکھ لیں، پھر آپ ان کا لٹریچر دیکھ لیں، اور پھر ان کے الفاظ دیکھ لیں، تو آپ کو اس کے اندر بڑی گہرائی ملتی ہے۔ مثلاً بنگالی میں جو صوبہ ہوتا ہے نا، اس کو پروویش کہتے ہیں، جبکہ دیش جو ہوتا ہے ملک ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آج سے 200 سال پہلے یا 150 سال پہلے جب گوروں کا دور تھا، تو اس وقت انہوں نے بنگلہ دیش کا نعرہ لگانا شروع کیا تھا۔ یہ اچھا۔ ایون کانگریس اور مسلم لیگ کے بننے سے پہلے یہ اس کو جب بھی کہتے تھے تو بنگلہ دیش کہتے تھے، یعنی اس وقت ان کے ذہن میں تھا کہ ہم بالکل مکمل طور پہ مختلف ہیں باقی دنیا سے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ہمارا جو صوبہ ہے وہ صوبہ نہیں ہے، وہ دیش ہے۔ تو اوکے۔ انہوں نے دیش کا اعلان کرنا اس وقت شروع کر دیا تھا۔ یہ اس کے اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جب انگریز آیا یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں، تو ایسٹ انڈیا کمپنی اس نے بنائی، اور ایسٹ انڈیا کمپنی بنا کے تو اس نے پورے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا۔ اب اس کے خلاف جو پہلی موومنٹ چلی تھی وہ منگل پانڈے کے چلے تھے، اور منگل پانڈے جو تھا وہ ایک انڈین سولجر تھا، سپاہی تھا، لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کے اندر کام کرتا تھا، اور اس کی جو ریجمنٹ تھی وہ بنگال ریجمنٹ تھی، وہ بنگال 34 بنگال انفینٹری ریجمنٹ تھی اس کی۔ تو اب اگر ہندوستان میں اگر موومنٹ چلی تھی آزادی کی، تو وہ بھی بنگالیوں نے چلائی تھی، یعنی منگل پانڈے نے چلائی تھی، اور اس کا تعلق جو تھا اس ریجمنٹ کے ساتھ تھا، اور یہ ساری جو آج کا بنگلہ دیش ہے وہاں سے یہ معاملہ سٹارٹ ہوا تھا، اور آگے بڑھتا چلا گیا، اور پھر اس کے بعد بہادر شاہ ظفر کا دور اور باقی، پھر ملکہ کو اس میں انٹروین کرنا پڑا، اور اس نے شپس کے ذریعے اپنی افواج انگلینڈ سے بھیجی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی ختم کر کے یہاں پہ برٹش راج شروع کیا۔ تو وہ یہ بھی چیز ثابت کرتی ہے کہ کس قدر وائس رائے کی گاڑی کے اوپر جو پہلا حملہ ہوا تھا ہندوستان میں، وہ بھی بنگالیوں نے کیا تھا، یعنی اس حد تک یہ لوگ واریر بھی ہیں اور ٹھیک پولیٹیکلی ہے۔ موٹیویٹڈ ہیں۔ پھر ہندوستان کے اندر جو دو سیاسی جماعتیں بنی ہیں، ایک کانگریس بنی ہے اور دوسری آل انڈیا مسلم لیگ بنی ہے، یہ دونوں بنگالیوں نے بنائی۔ ٹھیک یہ ہے۔ دونوں بنگال کے اندر بنی ہیں، اور دونوں کی بنیاد جو بنگالیوں نے رکھی۔ ایون جو ٹھیک ہے۔ مسلم لیگ ہے، آل انڈیا مسلم لیگ، نواب سلیم اللہ خان جو تھے وہ بنگالی تھے، اور ان کے گھر پہ بنی تھی، اور ان کا جو گھر ہے اس وقت ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر ہے، وہ ڈھاکہ ٹھیک ہے۔ یونیورسٹی کے اندر آ گیا ہوا ہے۔ تو وہ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پولیٹیکلی کتنے موٹیویٹڈ ہیں۔ دوسرے جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت زیادہ تگڑے ہوتے ہیں۔ یہ جب پاکستان کی موومنٹ چلی تو اس وقت کے جو بنگالی اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے بڑا کمال کیا تھا، اور ٹھیک ہے۔ اسی کے بعد پھر بعد میں وہ لیڈرز بھی نکلے تھے اسی سے، اور ایون شیخ مجیب الرحمان جو تھے وہ اسٹوڈنٹ لیڈر بھی رہے ہیں۔ تو یہ اچھا۔ سب اس وقت سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا شروع کیا تھا، اور بنگلہ دیش کی ہسٹری ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی موومنٹ سٹارٹ کیا تو اس سے پیچھے نہیں ہٹے، انکلوڈنگ 1971 کے اندر جو پاکستان کی ڈیوائیڈ ہوئی تھی، اس سے پہلے جب بنگالیوں نے سٹارٹ کر لیا تو پاکستان ان کا اپنا ملک تھا، پاکستان کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی، سب سے زیادہ بنگالی جو تھے انہوں نے پاکستان کے لیے ایفرٹ کی تھی، لیکن جب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب انہیں پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا، تو الٹیمیٹلی انہوں نے ملک توڑ کے الگ کر دیا، اپنے آپ کو الگ کر لیا۔
اب یہ جو عثمان ہادی کی جو موومنٹ چلی ہے وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ اس نے کیا کیا، اس نوجوان نے، اس نے حسینہ واجد کی جو پوری پارٹی کی جو گورنمنٹ تھی اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا، جڑیں اکھاڑ دی۔ جڑی اکھاڑ، اور یہ جو جڑیں اکھاڑی چند مہینوں کا کام ہے، جبکہ وہ مکمل طور پہ اسٹرانگ گورنمنٹ تھی اور تاحیات گورنمنٹ آپ جس کو کہتے ہیں نا وہ، اور آرمی کے اندر اس کا انفلوئنس تھا، پولیس کے اندر اس کا انفلوئنس تھا، جج اس کے تھے، جنرل اس کے تھے، اور بزنس مین اس کے تھے، ہر چیز کے اوپر کنٹرول تھا اس کا۔ لیکن جب یہ عثمان ہادی باہر نکلا اور اس نے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیا اور اس کے بعد وہاں پہ گولی چلی اور 300-400 اسٹوڈنٹس وہاں پہ مارے گئے، تو اس کے بعد جو ریئیکشن آیا وہ دیکھ لیں، حسینہ واجد کہاں پہ ہے اور باقی اس کے جو چاہنے والے وہ کہاں پہ ہیں۔ جرنیل فارغ ہو گئے، ججز فارغ ہو گئے، ان کے گھروں پہ اٹیک ہو گئے، وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اس کے جو بزنس مین تھے انہوں نے اپنی ساری بزنس امپائر وائنڈ اپ کر کے وہ ملکوں سے باہر چلے گئے، اور اس وقت بھی وہاں پہ بہت زیادہ حملے ہو رہے ہیں۔ تو یہ بنگالیوں کا کمال ہے، اور بنگالیوں کا یہ کمال ہے کہ جب یہ کسی سائڈ پہ چلتے ہیں تو یہ وہاں سے واپس نہیں آتے، پھر یہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر کے رکھتے ہیں۔ اب یہ پہلی دفعہ انڈیا کے خلاف ہوئے ہیں اور بڑے سخت خلاف ہوئے ہیں، بلکہ دوسری مرتبہ ہوئے، 1947 میں بھی یہ خلاف ہوئے تھے اس سے پہلے، اور انہوں نے پاکستان بنا کے رکھا تھا اور یہ ہر لحاظ سے کامیاب ہوئے تھے۔ ٹھیک پھر ہے۔ 1970 میں یا 68 میں جب یہ موومنٹ انہوں نے سٹارٹ کی پاکستان کے خلاف، تو یہ پاکستان توڑ کے رہے تھے، اور اس کے بعد اب یہ انڈیا کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، تو اب دیکھنا ہے انڈیا کو نقصان پہنچا کے رہیں گے۔ یہ جو سیون ٹھیک ہے۔ سسٹرز کا ذکر کر رہے ہیں، الٹیمیٹلی ان سیون سسٹرز پہ یہ قبضہ کریں گے، اور اگر یہ قبضہ نہیں بھی کرتے تب بھی یہ وہاں پہ مسائل بہت پیدا کر دیں گے انڈیا کے لیے، اور انڈیا کو باقاعدہ لوہے کے چنے چبھانے پڑیں گے۔ یہ ایک ٹھیک ہے۔ حقیقت ہے، بنگالیوں کا ڈی این اے یہ۔ ٹھیک اچھا، ہے۔ یہاں پہ نا ایک اور چیز ہے، جو بنگلہ دیشی گورنمنٹ ہے نا اس کے اور پاکستانی گورنمنٹ کے درمیان بڑے معاملات سیٹل ہوئے ہیں۔ یہ بالکل اسی ٹائپ کا ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ دفاعی، جو سعودی عرب کے ساتھ پاکستان نے کیا ہے۔ اوکے۔ لیکن اب یہ بار بار ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو بھی بتا رہے ہیں، لیکن لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ جی اگر یہ معاہدہ ہونا ہے تو ہو کیوں نہیں رہا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، یہ ایک سیٹل اور نارمل گورنمنٹ نہیں ہے، اوکے۔ اور معاہدہ کرنے کے لیے آپ کو ایک نارمل سٹنگ گورنمنٹ چاہیے جو Elected پراپر government۔ الیکٹڈ ہو۔ تو اس کے لیے اب یہ الیکشنز کا انتظار کیا جا رہا ہے، جو ہی الیکشن ہوگا تو اس کے بعد یہ جو گورنمنٹ بنے گی اس میں ہو سکتا ہے یہ ڈاکٹر یونس صاحب بھی اس کے پرائم منسٹر ہوں، تو پھر یہ سائن ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑی خبر ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اس کی گونج جو ہے انڈیا کے اندر کے ساتھ ساتھ پورے دنیا کے اندر ایک بار سنائی دی جائے گی، کیونکہ ایک سائڈ پہ پاکستان نیوکلیر پاکستان ہے، اور دوسری سائڈ پہ بنگلہ دیش جو مشرقی پاکستان ہے، وہاں پہ بھی جا کے پاکستان بیٹھ جائے گا۔ اگر بیٹھ گیا تو انڈیا کو دونوں سائڈوں سے بڑا رگڑا لگے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا چوہے صاحب، یہ جو بھارت ہے یہ تو ان کے انویسٹر کو بھگانے کے لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، جیسے جو ہادی ہیں ان کی شہادت میں بھی بھارت کا ہاتھ کہا جا رہا ہے، تاکہ وہاں انرسٹ پیدا ہو، بزنس مین بھاگ جائے، بے روزگاری بڑھے، غربت بڑھے، اور وہاں پہ وہ سیٹل نہ ہو پائیں۔ ان کی کوشش تو اپنی طرف سے یہی ہے۔ اب ڈاکٹر یونس یہ تو سب مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ چیزوں کو سنبھال لیا جائے، یہ تو چیپٹر ایک سائڈ پہ چلیں، ہم کلوز کر دیتے ہیں۔ اب میں ڈائریکٹلی بات کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی۔ وہ دیوانے کے خواب ہوتے ہیں نا، ہمیں تو پھر اس طرح کی باتیں زیادہ یاد آتی ہیں۔ یہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان اکٹھے ہو سکتے ہیں دوبارہ؟ دوبارہ نہیں اکٹھے ہو سکتے، تاریخ کبھی واپس نہیں جاتی، وقت کا دھارا ہوتا ہے جو آگے کی طرف بڑھتا ہے، یہ کبھی پیچھے نہیں ہوتا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم یہ کہیں کہ جی سوویت یونین دوبارہ بن جائے گا یا ایک چینا وہ ملک واپس آ جائے گا، نہیں آتا۔ یہ جو آزاد ہو گیا سو آزاد ہو گیا۔ جیسے آٹمن امپائر تھی تو پوری مسلم ورلڈ اس کے پاس تھی، اور یہ پورا عرب جو تھا وہ سارے کا سارے ایک چھوٹا صوبہ تھا جس کے اندر، جس کو شریف مکہ چلا رہے تھے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ 6 ملک بن گئے، اب وہ واپس نہیں ہوئے، نہیں واپس ہوں گے۔ اور سب کانٹیننٹ کبھی ایک کالونی ہوتا تھا برٹش کی، وہ ختم ہو گیا سو ختم ہو گیا، یہاں پہ 7 ملک بن گئے جو بن گئے۔ تو وقت کو آگے کی طرف جانے دیں، کیونکہ وقت پیچھے نہیں مڑتا، یہ پانی کا دھارا ہوتا ہے جو پلٹ کے واپس نہیں آتا، یہ آگے جاتا ہے۔ تو اب صرف دوستی ہو سکتی ہے پاکستان کی مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش کے ساتھ، لیکن کبھی یہ مغربی پاکستان اور وہ مشرقی پاکستان نہیں بن سکتے۔ اتحاد ہو سکتا ہے، اور اسی کے اندر ہمیں اسٹے کرنا چاہیے، اسی کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم تاریخ کو 1947 سے دوبارہ شروع کر دیں۔ تو یہ خواب ہے ایک، میرا نہیں خیال کہ وہ خواب پورا ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات بہت اچھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ وقت سے مغربی پاکستان، یہ جو ہمارا پاکستان اس نے بھی سیکھا، اور مشرقی پاکستان جو آج کا بنگلہ دیش ہے اس نے بھی سیکھا، اور اب جا کے دونوں ایک کنسنسس پہ پہنچے ہیں، اور وہ کنسنسس یہ ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، اور انڈیا نہ بنگلہ دیش کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی وہ اس پاکستان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ایک جوائنٹ قسم کی سوچ ابھری ہے دونوں خطوں میں، میرا خیال ہے اس سوچ کو آگے بڑھانا چاہیے،
بجائے اس کے کہ ہم تاریخ کو دوبارہ ریورس کرنا شروع کر دیں، جو میرا نہیں خیال کہ ہو سکتا ہے، یہ سراسر بیوقوفی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا چوہدری صاحب، ویسے میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا تھا، اگر ہم اور مشرقی پاکستان اکٹھے ہوتے ہیں، مغربی پاکستان اور مشرقی، تو وہ بھی پھر نیوکلیر پاور ہوتے ہیں، ظاہر ہے ایک ملک ہوتا تو نیوکلیر پاور ہوتا، جیسے رشیا ہے، اتنی انڈیا کی اسٹیٹس ہیں، ضرورت پڑتی پھر آنکھیں دکھانے کی؟ ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اگر ہم اکٹھے ہوتے تو صورتحال بالکل ہی مختلف ہوتی، یہاں پہ جو پولیٹیکل انریسٹ ہے وہ بڑھتی چلی جاتی، کیونکہ میں نے دوبارہ آپ کو کہا ہے، کہہ رہا ہوں کہ بنگالی جو ڈی این اے وہ بڑا خوفناک ہے، وہ جب کوئی چیز ٹھان لیتا تو پیچھے نہیں ہٹتا، پھر یہاں پہ موومنٹ چل رہی ہوتی، یہ عمران خان اور میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نہ ہوتے، یہاں پہ مجیب الرحمان اور پھر فوجی ڈکٹیٹر ہوتے، اور یہاں پہ اچھا لڑائی چل رہی ہوتی مسلسل۔ اچھا اچھا، وہ خان صاحب کی طرح یوٹن وغیرہ نہیں لیتے؟ نہیں نہیں، بنگالی نہیں لیتے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، ایک نیکسٹ سوال ہے، یہ ایک ڈیرل نام کا اکاؤنٹ ہے اور انہوں نے یہ سوال کیا ہوا ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیں، ہم جو سوالات آپ کو بتاتے ہیں یہ جذبات ہیں لوگوں کے، اب اس کے اندر بعض اوقات اسمائلیز دی ہوئی ہوتی ہیں یا کچھ بھی کہا ہوا ہوتا ہے، تو اب یہ لوگوں کی رائے ہے، ان کی رائے کے اوپر میں رائے لے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی برا منانا چاہیے، ہم کسی کے اگینسٹ نہیں ہیں، ہم آپ کی رائے کے اوپر صرف بتا دیتے ہیں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا کیا ہو سکتا ہے۔ چاروں طرف لوہے کی چادریں اور سر پر بالٹی ڈال کر کوٹ آنے والا شہادت کا خواہش مند کمال ہے۔ یار یہ طنز کر رہے ہیں۔ طنز ہے، لیکن اس میں پوائنٹ ایک ہے کہ مطلب انہوں نے لاسٹ اپنے ٹویٹ میں ذکر کیا تھا اپنی شہادت کے لیے تیار، اور دوسری سائڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ حاضری دیتے تھے تو وہ ایسے دیتے تھے، تو یہ قول و فعل میں تضاد وہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے نا شہادت کا رتبہ پانا چاہتا ہے لیکن مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو عمران خان صاحب بھی ظاہر انسان ہیں، وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ فوت ہو جائیں، یا شہادت کا رتبہ تو کہیں گے ٹھیک ہے، اس کا ثواب ملنا چاہیے، لوگوں کو کہنا چاہیے شہید جمہوریت ہیں، لیکن مرنا جو ہے نا وہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا، تو موت سے تو ہر انسان بچنا چاہتا ہے، تو اگر عمران خان بچنا چاہتا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے اس میں؟ باقی بیسیکلی اس وقت جنرل فیض حمید صاحب نے ان کو ڈرایا ہوا تھا، اب جنرل فیض حمید صاحب کی جو سٹوریز نکل رہی ہیں وہ بڑی بڑی مزیدار سٹوریز ہیں، ان کی چٹیں پکڑی گئی ہیں، کیونکہ وہ ہاتھ سے چٹ لکھ کے نا اچھا، تو انسٹرکشن دیتے ہوتے تھے، انہوں نے پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کو انسٹرکشنز دی تھی کہ اسے کو یہ ٹویٹ کر دے، اسے بتاؤ کہ وہ مجھ سے آ کے ملے، فلاں جگہ پہ ملے، اسے کو کہ یہ کر دے، اسے کو کہ وہ کر دے، وہ ساری کی ساری نا کسی ستم ظریف نے چٹیں اپنے پاس محفوظ رکھی ہوئی تھی، اور ساری کی ساری وہ افواج پاکستان کے قبضے میں آ گئی۔ اچھا، تو اس کے بعد جنرل فیض حمید صاحب وہ جو چٹوں کو ڈی سائفر کیا گیا نا، اس سے پھر بڑی بڑی مزیدار چیزیں نکلیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جنرل فیض حمید صاحب نے عمران خان کو بتایا تھا کہ انہوں نے آپ کو مار دینا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو اسیسینیٹ کر دیں گے، اور اس کی تصدیق پھر بش بی نے کر دی کہ ہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ آپ اپنے ساتھ نا شیلڈ رکھا کریں، تاکہ گولی اگر چلے بھی تو آپ کو بچا لیا جائے۔ پھر انہی نے ان کو بتایا تھا کہ پرویز خٹک جو ہیں اور اسد کیسر ہیں یہ آپ کے خلاف ہو چکے ہیں، اور جو صدر الوی ہیں یہ بھی آپ کے خلاف ہو چکے ہیں، اور یہ جو بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں مارچ کے مہینے میں کہ آپ چلے جائیں عدالت میں پیش ہو جائیں، یہ آپ کو مروانا چاہتے ہیں، اور اچھا، بعد میں انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ لوگوں کی سازش تھی، اور میں نے آپ کو بر وقت آپ کو بتا دیا تھا تو اس لیے آپ بچ گئے۔ اچھا، اور یہ سارا اتنا زیادہ انہوں نے عمران خان کو یرکا لیا کہ عمران خان صاحب نے سر پہ بالٹی رکھ لی اور ساتھ ایک کالی رنگ کی شیلڈ جو تھی وہ ساتھ ساتھ لے کے چلتے رہتے، تو بھائی جن لوگوں نے اٹھائی ہوئی تھی بیچاروں کی ان کی جان نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہیومن شیلڈ جو ہے وہ اڑ جائے اور آپ بچ جائیں۔ تو بہرحال یہ ایک دور تھا، وہ دور گزر گیا، بلکہ آپ کو وہ بھی یاد ہوگا کہ جب وہ زخمی ہوئے تھے تو ان کی ٹانگ کا ظاہر آپریشن ہوا تھا، کتنا عرصہ ٹانگ کا آپریشن چلتا رہا، پھر اس کے بعد جب عدالت نے ان کو بلایا تو انہوں نے کہا جی میں تو چل ہی نہیں سکتا، اور پھر وہ ویل چیئر پہ ان کو لایا گیا، اور اس کے بعد جب ان کو رینجرز نے پکڑا تو وہ دوڑتے ہوئے گاڑی کے اندر سوار ہو گئے، ویل چیئر پیچھے ہی رہ گئی، بلکہ بڑا عرصہ ویل چیئر وہیں پڑی رہی، وہی کم از کم پاکستان تحریک انصاف کے لوگ لے جاتے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب بڑے فٹ ہیں، اب تو ڈنڈ بیٹھک کے اندر ان کی تصویریں نکلتی ہیں، واک کا کہتے ہیں، اور ٹریڈ مل ہے ان کے پاس، اور کہتے پھر ہیں اے آئی سائیکل ہے، مشین ہے، سائیکل مشین ہے نہیں وہ تو انہوں نے مانا ہے کہ اس کے اوریجنل ہے، پھر سائیکل مشین ہے جس کے اگر فرض کریں ٹانگ ان کی زخمی ہے تو سائیکل مشین پہ کیسے وہ ایکسرسائز کر لیتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے ایک ڈرامہ تھا اس وقت، اور ڈرامے کا وقت ختم ہو گیا، تو اس کے بعد اب وہ فٹ ہیں، بلکہ سارے جب وہاں سے باہر نکلتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی کمال آدمی ہے، فٹ ہے، سرخ رنگ ہے ان کا۔ خان صاحب کی ایک بات پہ تو مانیں گے نا کہ ان کے لوگ جو انہیں سننے والے ہیں دے بیہیوڈ لائک زومبیز، کہ جو کہیں گے انہوں نے صرف ہاں کرنی ہے آگے سے۔ کس کے کپڑوں میں سے وہ نکالی تھی گولیاں انہوں نے کہ فائر ہوا تو اس کے کپڑوں میں گولیاں تھیں؟ عمران میں اسماعیل صاحب، میں کپڑا بھی ذرا، عمران ہاں اسماعیل صاحب کے تھے،
اب ایک اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ ویسے نا میں بار بار آپ کو کہتا ہوں ان کی زبان بڑی کالی ہے اور اسپیشلی اپنے لیڈر کے بارے میں تو بہت کالی ہے. جب یہ کچھ کہہ دیتے ہیں نا وہ لیڈر بیچارے کے ساتھ وہی ہو جاتا ہے کہ ابھی جیسے یہ نہیں کہنا چاہتا یہ اگلے سوال میں یہ ابھی نہیں بولنا. ویسے ہیں آپ انتریامی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب اچھا کیا جی ہونے والا ہے. اچھا جی اچھا جی اچھا جی نیکسٹ سوال ہے جی تیمور کیانی صاحب کا. یہ اب ایک بات اس طرح سے ہے جی کہ جو کرو گے وہ بھرو گے کی سچویشن ہے سادی سی. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ تو گانے گا گا کر لوگوں کو جیل بھیجتے تھے نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ. اب یہ پی ٹی آئی کا ایک گانا تھا آپ کو یاد ہے کہ جو عمران اسماعیل عمران صاحب نے اسماعیل گایا صاحب تھا. کا تبدیلی ٹھیک ہے آئی رہے. اب وہ کہتے ہیں اب لاسٹ اسٹاپ اڈیالہ. اور وہ تبدیلی آئے رہے کے بعد میں بڑا شور ہوا تھا کہ یہ کسی اور گانے کا چرپا ہے. وہ انڈیا کا گانا نکلا تھا اس کا میوزک بھی اور باقی ساری چیزیں بھی انہوں نے بڑا کلیم کر دیا. وہ میرا خیال ہے کوئی ساؤتھ انڈیا کا تھا کوئی گانا اچھا تو ٹیون بھی اس کی بھی تھی اور باقی ساری چیزیں بھی. عمران اسماعیل صاحب کے خلاف بڑا سکینڈل بنا تھا اس وقت. اور میں اگین یہ کہتا ہوں کہ یہ پارٹی بڑی دلچسپ ہے. ان کی زبان بڑی کالی ہے. جو یہ کہتے ہیں عمران خان کے ساتھ وہی ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا تھا نا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ختم کر کے دکھائیں وہ تو ہوگی. اس کے بعد عمران خان کو اوپر حملہ کر کے دکھائیں حملہ ہو گیا. پھر ان کا عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے دکھائیں گرفتار ہو گئے. پھر انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کی کو سزا سنا کے دکھائیں وہ سزا ہو گئی. پھر انہوں نے کہا کہ اور سزا سنا کے دکھائیں اور سزا ہو گئی. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے اب جو ہے ان کی ملاقاتوں پہ پابندی لگا کے دکھائیں. ملاقاتوں پہ پابندی لگ گئی. اب وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے نا وہ شہادت کے لیے تیار ہے. وہ خدا خوفی کرو یار کیوں بندے کو مارنا چاہ رہے ہیں. اچھا بھلا لیڈر ہے بیچارہ اور لوگوں کی امنگیں لوگوں کی مرادیں لوگوں کی امیدیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں. کیوں ان کو مارنا چاہتے ہیں. بار بار یہ دیکھیں نا علیمہ خان صاحب کہتی ہیں کہ عمران خان شہادت کے لیے تیار ہے. خدا خوفی کرو یار خود کیوں کہہ رہے ہو. آپ دوسروں کا کام آسان کرتے جا رہے ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے سن لینا ہے اور اس کا نقصان ہوگا آپ کو. اور اتنا بڑا لیڈر ہے اس کا زندہ رہنا اس کا چلنا اس کا پالیٹکس کرنا بڑا ضروری ہے. اب عمران اسماعیل صاحب جو تھے نا اس زمانے میں کہتے ہوتے تھے لاسٹ اسٹاپ اڈیالہ. کہتے کسی اور کے لیے تھے. اب لاسٹ اسٹاپ عمران خان صاحب کا ہو گیا. وہ اندر گھسے ہوئے ہیں اور بیچارے جو ہے نا فرسٹریٹ بھی ہیں. وہ بار بار کہہ رہے ہیں سہیل آفریدی کو سہیل آفریدی آ لوگ لے کے آ. سہیل آفریدی صاحب کی آنیاں جانیاں جو ہے نا وہ حیران کر رہے ہیں. کبھی ایک جو شاخ پہ چھلانگ لگاتے ہیں وہاں سے دوسری شاخ پہ چھلانگ لگا دیتے ہیں. پھر واپس جا کے کہتے ہیں دیکھو میں نے کوشش کتنی کی ہے. تو اب وہ کوشش کر رہے ہیں بیچارے. اچھا اور پارٹی ان کی بات بھی نہیں مان رہی انلسٹی میں کو بتاؤں. اب میرا خیال ہے اگر یہ موومنٹ چلانی ہے تو عمران خان صاحب کو دوبارہ گنڈا پور کے اوپر توجہ دینی پڑے گی. گنڈا پور صاحب کو بلا کے اسے کہیں یار گنڈا پور بندے نکال. گنڈا پور نکالے. گنڈا پور سے بڑی چیز ہے ویسے سہیل آفریدی صاحب. سہیل آفریدی صاحب کو کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ جونیئر آدمی ہے اس کو لے آئیں آپ. اس بیچارے کا قبیلہ بھی اتنا تگڑا نہیں ہے. اور جو سینئر لوگ ہیں آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کے آپ اس جونیئر آدمی کے کہنے پہ سینئر لوگ نکلیں تو ان کو ایک دماغ خراب ہے. جنہوں نے چیف منسٹر بننا تھا آپ نے ان کو بنایا نہیں اور یہ ایک بچہ آپ نے ان کے حوالے کر دیا اور کہہ رہے ہیں کہ بچے کی بات پہ یقین بھی کرو. اور جو یہ کہہ رہا ہے آپ سیڑھیاں لے کے آؤ اور اڈیالہ جیل توڑو اور دیواروں کے اندر سے پھلانگ کے اندر جا کے عمران خان صاحب کا سیل توڑ کے ان کو باہر نکال لیں تو یہ کیسے ممکن ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھو یار کہ جو پاکستانی ہے نا یہ بڑے دلچسپ لوگ ہیں. یہ واقعی بڑے دلچسپ لوگ ہیں. نعرے لگانے میں بڑے ایکسپرٹ ہیں لیکن جہاں پہ کام کرنا پڑتا ہے نا وہاں پہ یہ بھاگ جاتے ہیں. پنجاب میں بار بار کہتا ہوں اس معاملے میں شروع میں لوگ کتنے میرے خلاف ہوتے جب میں کہتا تھا یار پنجاب نہیں نکلے گا. لوگ کہتے تھے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ ایک غدار پنجابی ہیں. پنجابیوں کو بارے والا اب نکلا ہے کون ادھر سے. ان کو وہ لیڈر نہیں مل رہا کوئی پنجاب کے اندر سے ان کو جو چلیں پریس کانفرنس ہی کر لے. تو پنجاب تو بڑا سمجھدار ہے. اب یہ مجھے لگتا ہے 26 نومبر کے بعد خیبر پختونخوا بڑا سمجھدار ہو گیا. اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں یہ خبر اڑا دی تھی پاکستان تحریک انصاف نے کہ عمران خان جو ہے جیل کے اندر فوت ہو گیا. ایسے ہی تھا نا. ہاں جی بالکل. اچھا اس کے بعد دیکھ لیں کوئی بندہ نکلا ہو باہر. بھائی اگر فرض کر لیں خبر غلط تھی یا صحیح تھی آپ کو چاہیے تھا پہنچ جاتے اڈیالہ جیل کہ ہمارا لیڈر کو مار دیا انہوں نے. جب تک لیڈر اوپر آ کے قلعے پہ ایسے ہاتھ نہیں لائے گا ہم واپس نہیں جائیں گے. ایک بندہ نہیں نکلا. ایک اس کا اسپیکٹ اور بھی ہے کہ پی ٹی آئی میڈیا سیل نے اتنا جھوٹ بولا ہے عمران خان کی صحت کے بارے میں کہ وہ کچھ بھی کہیں گے نا تو لوگوں کو اب یقین ہی نہیں ہوتا. انہیں کہتا ہے جھوٹ بول رہا. اچھا اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ دیکھیں ان کے دو لیڈرز ہیں. ایک لیڈر عمران خان ہے چیئرمین ہے اور ایک وائس چیئرمین بھی ہے جو شاہ محمود قریشی ہے. ٹھیک ہے. اب چیئرمین جو اڈیالہ جیل میں ہے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ کوٹ لکھپت جیل میں ہے. ٹھیک ہے. وہ لاہور میں ہے.
اور وہاں پہ ان کے باقی پرانے لوگ بھی ہیں، جیسے کہ اعجاز چودھری ہے، ان کے بانی ارکان میں سے تھے، وہ جماعت اسلامی کے اندر ہوتے تھے، وہاں چھوڑ کے وہ آگے پاکستان تحریک انصاف۔ محمود الرشید صاحب جو ہیں وہ بڑے پرانے ان کے ورکر ہیں، بڑے کمیٹڈ ورکر ہیں۔ یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ بھی بانی ان کی رکن ہیں اور بہت بڑے۔ سرفراز چیمہ جو ہے نا وہ بھی بانی ارکان میں ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے سرفراز چیمہ کو آخر میں جا کے لفٹ کروائی تھی، اس کے بعد بیچارے تو اس سے پہلے ترستے رہ گئے، اور ان کے اوپر بھی پابندی تھی کہ خبردار کو بنی گالہ کے اندر اس نے قدم بھی رکھا تو بہرحال کمیٹڈ لوگ ہیں، اور اتنا زیادہ پریشر پڑنے کے باوجود بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے یار۔ میں ان کی جو استقامت ہے نا اس کو سلام پیش کرتا ہوں آنیسٹلی۔ پولیٹیکل ورکرز کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اور ان لوگوں نے کریکٹر کا مظاہرہ کیا۔ دیکھیں ان کے پاس بھی آپشن تھے کہ ٹویٹ کر کے نا فواد چودھری صاحب کی طرح کہ میں جی سیاست سے تائب ہونا، چلے جاتے، یا پھر وہ جو اسد عمر ہے ان کی طرح نکل جاتے آپ، منان اسماعیل بن جاتے، یا پھر آپ زیدی کیا نام تھا یار پورا زیدی صاحب کا؟ علی زیدی۔ اچھا ہاں کراچی بات ہاں کراچی۔ اب دیکھو یار کیا وقت آ گیا، علی زیدی کو بھول گیا، یاد کرنا پڑ یاد پڑنا پڑ۔ تو علی زیدی صاحب کی طرح سب آپ نا نکل جاتے آپ، اور اس کے بعد آپ کا نام بھی نہ ہوتا داستانوں میں، داستان بھی نہ ہوتی داستانوں میں، چپ کر کے مزے کر رہے ہوتے آپ، موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے کراچی کی سڑکوں پہ، بڑے ہیوی بائکس جو ہوتی ہیں وہ، موٹر سائیکل بڑا رگڑا، ہیوی بائکس ہیں۔ بلکہ عمران اسماعیل صاحب جو گورنر تھے نا، بڑا عجیب منظر تھا، ان کی گاڑیاں پیچھے آتی تو ہیوی بائکس چلا رہے ہوتے تھے۔ اچھا ہاں آپ نے نہیں دیکھا منظر یہ؟ نہیں میں نے تھوڑا بہت ان کے فوٹیجز دیکھے ہیں، لیکن ہیوی یہ بائک ریگولر پہ کرتے تھے۔ گورنر صاحب جو تھے وہ آگے آگے چل رہے ہوتے تھے، ان کی پروٹوکول کی گاڑی ان کے پیچھے چل رہی ہوتی، ایسے نمونے تھے یہ۔ اچھا تو اب وہ سارے ان کی طرف نکل جاتے یہ سارے ہیں، لیکن ان بیچاروں نے دیکھو استقامت کا مظاہرہ کیا، یہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ اس کو ٹھیک مشورہ دے رہے ہیں پارٹی کو۔ تو پارٹی کا کمال دیکھیں، عمران خان کے پاس جاتے ہیں، کوٹ لکھپت جیل نہیں جاتے، کیونکہ اس کی وجہ جو بندہ جاتا ہے تو ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی کیا کر رہے ہو، اس سے عمران خان کو نقصان ہو رہا ہے، پارٹی تباہ ہو رہی ہے، درمیان کا راستہ نکالو۔ لیکن وہ کہتے ہیں کیونکہ جی یہ صحیح مشورہ دے رہے ہیں، عقل کی بات کر رہے ہیں، تو ان کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو وہاں نہیں جاتے، یہاں جاتے ہیں ہمیشہ، جہاں سے یہ بیانیہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے لڑ پڑو، تباہ کر دو، برباد کر دو۔ آخر میں کسی دن یہ پتہ چلے گا کہ عمران خان باہر آ کے جب بتائے گا کہ یہ ٹویٹس تو میری تھی نہیں، کہ کون لوگ تھے یہ ٹویٹ کر رہے تھے سارے، ان کا پتہ بھی کوئی نہیں، کیا بھی مکر سکتے ہیں۔ یو ٹرن آپ کو پتا ہے وہ بڑے آرام ہو سے لے سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کہہ ہی نہ رہو، یہ خود ہی کہی جا رہے ہو کہ خان کہیں باہر نہ آ جاؤ، کیونکہ باہر آئے گا تو نقصان ہوگا۔ یہ عمران خان بھی تو انسٹرکٹ کر سکتا ہے نا کہ بھائی دوسری جیل جاؤ، دوسرے لوگوں سے ملو۔ اس بندے نے آج تک یہ بات نہیں کی، اپنے ورکرز کو تو جانا چاہیے۔ کسی لیڈر کو لیڈر نہیں بنتا، وہ دیکھ سکتا ہے عمران خان کہتا ہے میں ہی میں ہوں۔ اب دیکھیں نا، اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اعجاز چودھری بڑا زبردست آدمی ہے جی، کینسر پیشنٹ ہونے کے باوجود اس نے بڑی جیل کاٹی ہے، تو عمران تو نہیں چاہے گا کہ اس کا ذکر ہو، کہے گا نہیں جیل تو میں نہیں کاٹی، تو یہ کینسر ہسپتال بھی میں نہیں تو بنایا۔ یہ کس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں؟ یہ ہے ٹریجڈی۔ عمران خان جو ہے اس معاملے میں بہت ایروگنٹ آدمی ہے، خوبیاں اپنی جگہ پہ، لیکن ایروگنس، بے انتہا ایروگنس، بالکل ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے یہ تباہی آئی۔ تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ ٹائم ہمارا ختم ہو گیا، بس آخری ایک چھوٹی سی چیز آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ سہیل افریدی اور گنڈا پور صاحب میں کیا فرق ہے؟ گنڈا پور جو تھا نا سیزنڈ آدمی تھا، پرانا آدمی تھا، خاندانی آدمی تھا، خاندانی سیاستدان تھا، اس کو پتا تھا کہ کیسے چلانا ہے، کیا کرنا ہے۔ دوسرا اس کا فوجی بیک گراؤنڈ تھا، فوج کو انڈرسٹینڈ کرتا تھا۔ جو سہیل افریدی صاحب کو اسی لیے عمران خان صاحب نے اپوائنٹ کیا، چیف منسٹر بنایا کہ اس کا فوجی بیک گراؤنڈ نہیں، اس کی فیملی میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا فوج کے ساتھ تعلق ہو۔ عمران خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ ایک ایسا آدمی لے کے آئیں گے جس کے فوج کے ساتھ تعلقات بننے میں 8-10 سال لگ جائیں گے، اتنی جلدی بنیں گے نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ذرا کمزور آدمی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے خلاف کیسز ہیں اور منشیات کے بھی کئی کیسز ہیں۔ تو عمران خان ایک ایسا آدمی لے کے آئے کہ جو اتنی جلدی سیٹل نہیں ہوگا فوج کے ساتھ۔ تو گنڈا پور جو تھا نا وہ پرانا آدمی تھا، لہٰذا گنڈا پور جیسے تیسے بھی مانگ تانگ کے لوگ یہاں لے آتا تھا، چلیں کرائے پہ لے کے آتا تھا، اصلی لے کے آتا تھا، لیکن لے آتا تھا، جیسا تیسے بھی کرتا تھا۔ ایون 26 نومبر کو بھی وہ لے آیا۔ سہیل آفریدی جو ہے نا اس کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے میں، ان چیزوں کو سمجھنے میں بڑا ٹائم لگ جائے گا۔ ابھی اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پیسے کہاں سے لینے ہیں، خرچ کہاں پہ کرنے ہیں۔ ویسے تو ان کی جو فیملی ہے یا لوگ ہیں، پیسے انہوں نے ٹھیک کما لیے اور بڑے دن رات ایک کر دیا اس معاملے میں انہوں نے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ عمران خان کو کیسے سیٹسفائڈ کرنا ہے، تو بڑی جلدی عمران خان صاحب ناراض ہو جائیں گے اس سے۔ ٹھیک ہے چوہے صاحب، اس کا سادہ سا جواب میرے پاس بھی ہے۔ گنڈا پور اسلام آباد آ کے بھاگ جاتے تھے، وہ نکلتے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا ناظرین آج کا ویلاگ، یقیناً آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ لائک شیئر سبسکرائب کرنا آپ بالکل نہیں بھولیں گے، بیل آئیکن دبائیے گا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائملی ملتا رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔